یہ ان دنوں کی بات ہے جب انسان صرف خوابوں میں ہی اڑان بھرا کرتا تھا۔ پرندوں کو آسمان میں اڑتے دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب جاتے تھے کہ کاش انسان بھی کبھی ہوا میں اڑ سکے، مگر یہ خواب اس وقت حقیقت بن گیا جب دو عام مگر پرعزم امریکی بھائیوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ان دونوں کے نام تھے اوریل رائٹ اور ولبر رائٹ، جنہیں آج دنیا رائٹ برادر کے نام سے جانتی ہے۔ امریکہ کی ریاست اوہایو میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پادری تھے جو اپنے بچوں کو ہمیشہ محنت اور سچائی کا درس دیتے تھے۔ بچپن سے ہی دونوں بھائی مشینوں اور پرندوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں ایک چھوٹا سا کھلونا جہاز دیا جو ربڑ بینڈ سے چلتا تھا۔ یہ کھلونا ان کے لیے ایک الہام بن گیا۔ اس لمحے ان دونوں بھائیوں کے دل میں ایک خواب جاگ اٹھا، انسان کو آسمان میں اڑنا ہے۔ رائٹ برادر نے ابتدا میں ایک سائیکل ورک شاپ کھولی۔ وہ سائیکلوں کو مرمت کرتے تھے، ان کے ڈیزائن بدلتے اور نئے تجربے کرتے۔ اسی دوران ان کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، اگر انسان ایک پہیوں والی مشین کو توازن کے ساتھ چلا سکتا ہے تو کیا وہ ایک ایسی مشین نہیں بنا سکتا جو ہوا میں توازن قائم رکھ سکے؟ یہی سوچ ان کے خواب کو حقیقت کی طرف لے گئی۔ ان دنوں بہت سے لوگ اڑان کے تجربے کر رہے تھے، مگر سب ناکام ہو رہے تھے۔ رائٹ برادر نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ہوا کی حرکات اور قوت اٹھان کو سمجھیں گے۔ انہوں نے ہزاروں تجربے کیے، چھوٹے ماڈلز بنائے اور ہوا کی سرنگ ایجاد کی تاکہ وہ ہر زاویے پر پنکھوں کے اثرات کو ناپ سکیں۔ یہ وہ دور تھا جب نہ کوئی جدید کمپیوٹر تھا نہ ٹیکنالوجی، مگر ان کی محنت اور سمجھ بوجھ نے ہر کمی کو پورا کر دیا۔ انہوں نے شمالی کیرولائنا کے علاقے کیٹی ہاک کو اپنا تجارتی میدان بنایا۔ وہاں تیز ہوائیں چلتی تھیں جو ان کے تجربات کے لیے بہترین جگہ تھی۔ ابتدا میں ان کے جہاز زمین سے چند فٹ ہی اوپر اٹھ پاتے تھے، اکثر گر کر ٹوٹ جاتے، مگر دونوں بھائیوں نے ہار نہیں مانی۔ ہر ناکامی ان کے لیے ایک نئی کامیابی کا سبق بن جاتی۔ ولبر کہتا تھا، ناکامی دراصل کامیابی کی طرف بڑھنے والا سب سے مضبوط قدم ہے۔ آخرکار 1903 میں وہ دن آ گیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ رائٹ برادر نے اپنی ایجاد کو نام دیا رائٹ فلائر۔ 17 دسمبر 1903 کو صبح کے وقت اورویل رائٹ نے اپنے بھائی ولبر کی مدد سے دنیا کی پہلی اڑان بھری۔ جہاز صرف 12 سیکنڈ تک فضا میں رہا اور 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، مگر یہی وہ لمحہ تھا جس نے انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ اس منظر کو دیکھنے والے چند ہی لوگ تھے، مگر وہ لمحہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ رائٹ برادر نے اس کے بعد کئی اور اڑانیں بھریں، ہر بار تھوڑا مزید آگے، تھوڑا زیادہ اونچا۔ دنیا بھر کے سائنسدان حیران رہ گئے کہ دو عام لوگ بغیر کسی حکومتی یا مالی امداد کے کیسے انسان کی صدیوں پرانی خواہش پوری کر گئے۔ رائٹ برادر کی کامیابی کے بعد دنیا بھر میں ہوا بازی کا جنون پھیل گیا۔ فرانس، جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے سائنسدان ان کے ڈیزائن کو سمجھنے لگے۔ 1905 میں رائٹ برادر نے ایک نیا ماڈل بنایا جو مسلسل 38 منٹ تک فضا میں رہ سکتا تھا۔ ان کی یہ کامیابی آج کے جدید جہازوں، جنگی طیاروں اور خلائی راکٹوں کی بنیاد بنی۔ ابتدائی سالوں میں بہت سے لوگوں نے ان کی کامیابی پر شک کیا۔ کئی اخبارات نے ان کے دعوے کو محض افسانہ قرار دیا، مگر جب انہوں نے یورپ میں اپنی اڑان کا مظاہرہ کیا تو سب حیران رہ گئے۔ 1908 میں پیرس کے میدان میں رائٹ برادر نے اپنی ایجاد کے ذریعے ثابت کر دیا کہ انسان واقعی اڑ سکتا ہے۔ اس دن دنیا نے ان دونوں بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ ولبر اور اورویل کے درمیان اعتماد، محبت اور اتحاد کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ وہ دونوں کہتے تھے، اگر ہم میں سے
سے ایک اڑتا ہے تو دوسرا اسے زمین پر محفوظ اتارتا ہے۔ ان کا باہمی اعتماد ہی ان کی کامیابی کی بنیاد تھا۔ ولبر رائٹ 1912 میں بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اورول نے اس خواب کو زندہ رکھا۔ وہ اپنے بھائی کے مشن کو آگے بڑھاتا رہا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، انسانی پرواز کو مزید بہتر بنانا۔ 1948 میں اورول بھی دنیا سے چلا گیا، مگر وہ دونوں تاریخ کے افق پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ آج ہر اڑتا ہوا جہاز، ہر فلائٹ اور ہر خلائی مشن ان دونوں بھائیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کے بغیر شاید آج انسان زمین سے کبھی باہر نہ نکل پاتا۔ ان کی ایجاد نے انسان کو سوچنے کا انداز بدل دیا۔ آج ہم بادلوں کے اوپر اڑتے ہیں، مگر یہ سب رائٹ برادر کی بدولت ممکن ہوا۔ رائٹ برادر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب دیکھنا جرم نہیں، محنت سے کچھ بھی ممکن ہے، اور ایمان، صبر اور علم کے ساتھ انسان آسمان کو چھو سکتا ہے۔ رائٹ برادر صرف دو بھائی نہیں تھے، وہ انسانیت کے معمار تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ ناممکن صرف ایک لفظ ہے۔ ان کی پرواز نے انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، اور آج بھی جب کوئی جہاز آسمان میں اڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں رائٹ برادر کے خواب کی گونج سنائی دیتی ہے۔